بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الواحد الاحد الفرد الصمد الذی انزل الانجیل ولم یکن له کفوا احد والصلاة والسلام على أفضل الأعداد العبد المجيد والرسول المصدق المصطفى المجيد المحمد الأحمد حبيب إله العالمين أبي الزهراء محمد صلی اللہ علیہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین لا یقاس بهم من خلق احد ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائهم من یوم العداوۃ الی یوم الدین. اما بعد فقد قال المعصوم من مات ولم يعرف امام زمانه فقد مات میتۃ جاہلیہ. درود پڑھیے گا مولانا صلی اللہ. دعا ہے اس بات بارگاہ میں الہی بحق محمد و آل محمد ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما. بانیان مجالس کے مرحومین کی مغفرت فرما. اپنے اپنے مرحومین اور بانیان مجالس کے مرحومین کی بلندی درجات کے لیے بآواز بلند صدق مجھے اس بات کا اندازہ ہے کہ جس شخصیت کو سننے کے لیے مجمع آیا ہو وہ نہ آئے تو دوسرے بندے کو برداشت کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے. اس بات کا اندازہ ہے. میں آپ کا مقامی خادم عزاداری سید الشہداء کے عنوان سے یہ ایام تسلسل کے ساتھ آپ مجالس عزا کو سماعت فرما رہے ہیں. آتے ہوئے راستے میں ذرا عمومی مجالس سے ہٹ کے میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ معصوم کا فرمان ہے من مات ولم یعرف امام زمانہ فقد مات میتۃ جاہلیہ. وہ شخص کہ جو اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل نہ کر سکے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے. لہذا میں نے سوچا کہ آج کی مجلس میں میں اپنے زمانے کے امام کے بارے میں کچھ عرض کروں. مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کہ جب ہمارا 12واں قائم آئے گا تو کعبے کی دیوار کے ساتھ سہارا لگا کر پوری کائنات کو خطاب کر کے یہ کہے گا کہ جنہوں نے آدم کو دیکھنا ہو
اس کے وسیع کو دیکھنا ہو، نور کو دیکھنا ہو اس کے وسیع کو دیکھنا ہو، ابراہیم کو دیکھنا ہو اس کے وسیع کو دیکھنا ہو، اسماعیل کو دیکھنا ہو ان کے وسیع کو دیکھنا ہو، جس نے موسیٰ کو دیکھنا ہو ان کے وسیع کو دیکھنا ہو، جس نے عیسیٰ کو دیکھنا ہو اس کے وسیع کو دیکھنا ہو، جس نے مصطفیٰ اور اس کے وسیع کو دیکھنا ہو وہ مجھے دیکھ لے، سب کی علامات مجھ میں پائی جاتی ہیں۔ امام زمانہ سرکار سارے انبیاء کی صفات کا مظہر ہے۔ معصوم کی والدہ گرامی کا نام نرجس بیان کیا جاتا ہے، اصل میں آپ کا نام ہے ملیکہ۔ ملیکہ نام ہے حضرت عیسیٰ کے جانشین حواری شمعون کی نسل میں سے ماں کی طرف سے ہیں اور کیسر روم کی پوتی بنتی ہیں جناب نرجس۔ باپ کی طرف سے کیسر روم، ماں کی طرف سے شمعون کی نسل میں سے ہیں جناب نرجس۔ میں عرض کروں آپ کی خدمت میں زیادہ وضاحتوں میں نہیں جاتا۔ جناب نرجس کا نام ملیکہ ہے۔ آل محمد کے گھر تک پہنچنے کے لیے اپنے آپ کو کنیزوں میں چھپا کے نام نرجس رکھا تاکہ میرے نام کو، میری شخصیت کو لوگ جان نہ جائیں۔ آل محمد کے دروازے تک پہنچنے کے لیے جو انہوں نے اپنے لیے نام منتخب کیا، آل محمد نے پھر اسی نام سے یاد کیا، اسی نام سے یاد کیا ہے جناب نرجس۔ وہ جو ملیکہ اصل نام تھا وہ ادھر رہ گیا، اب جناب نرجس ہی سرکار کو کہا جاتا ہے۔ لمبی بات ہے، میں اس کو نہیں عرض کرنا چاہ رہا آپ کی خدمت میں۔ اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ دعائے امام زمانہ کے الفاظ ہیں، اللہم عرفنی نفسک، اے اللہ مجھے اپنی معرفت عطا کر۔ اگر تیری معرفت مجھے نہ حاصل ہوئی تو میں رسول کی معرفت نہیں حاصل کر سکوں گا۔ اے اللہ مجھے رسول کی معرفت حاصل کر دے، اگر میں رسول کی معرفت حاصل نہ کر سکا تو میں امام کی معرفت حاصل نہیں کر سکوں گا۔ اے اللہ مجھے امام کی معرفت عطا کر، اگر مجھے امام کی معرفت نہ ملی تو ضللت عن دینی، تو میں اپنے دین سے ہی پھر جاؤں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی معرفت نہ ہو تو رسول کی معرفت نہیں ہوتی، رسول کی معرفت نہ ہو تو امام کی معرفت نہیں ہوتی، اور امام کی معرفت نہ ہو تو بندہ بے دین ہو جاتا ہے۔ لہذا امام کی معرفت انتہائی ضروری ہے۔ اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کرنا انتہائی ضروری ہے۔ ظاہر میں تفصیلات میں تو نہیں جا سکتا، لیکن رک کے ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جب سرکار کی ولادت 5 سال سرکار اپنے بابا کے ساتھ رہے، 5 سال کے بعد آپ کی اپنی امامت کا دور شروع ہو جاتا ہے۔ 2 یا 3 سال کی آپ کی ایج مبارک تھی
کہ ایک بندہ سرکار کو ملنے کے لیے آیا، مولا نے اپنے فرزند ہمارے وقت کے امام کو اپنی گودی میں اٹھایا اور اٹھا کے کہا، اے سائل، اسی سے پوچھ لو کہ یہ کون ہے۔ وہ یتیم سال کے لیے مبارک ہے، اسی سے پوچھ لو کہ یہ کون ہے۔ مولا نے فرمایا، انا بقیت اللہ، میں اللہ کا بقیہ ہوں۔ قرآن میں ہے بقیت اللہ خیر لکم، بقیت اللہ ہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ جو ہمارے لیے بہتر ہے وہ سرکار امام زمانہ اجل اللہ فرجہ الشریف ہے، اور بس سرکار فرماتے ہیں، انا انت کے منہ میں انتقام لوں گا اپنے آبا و اجداد کا۔ مولا امام زمانہ کے بارے میں چند جملے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ ایک سرکار کا لقب ہے حجت اللہ، حجت اللہ۔ حجت اللہ کسے کہا جاتا ہے؟ اللہ کی حجت۔ ویسے یہ لفظ حجت ہر نبی پہ بھی صادق آتا ہے، ہر رسول پہ بھی صادق آتا ہے، ہر امام پہ بھی صادق آتا ہے۔ یعنی ہر نبی بھی حجت خدا ہے، ہر رسول بھی حجت خدا ہے، ہر امام بھی حجت خدا ہے، لیکن یہ لقب صرف امام زمانہ کا ہے جنہیں حجت اللہ کہا جاتا ہے۔ ہیں سارے ہی حجت، لیکن لقب صرف سرکار امام زمانہ کا ہے، حجت اللہ۔ علماء تشریف فرما ہے، عزیزان تشریف فرما ہے۔ حجت کسے کہا جاتا ہے؟ حجت اسے کہا جاتا ہے کہ جس کے سامنے سارے دلائل ختم ہو جائیں اور وہ سب پہ غالب آ جائے تو اسے حجت خدا کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب حجت اللہ ہے میرے مولا کا لقب۔ اس کا مطلب یہ کہ جب مولا تشریف لائیں گے تو سب کے دلائل ختم ہو جائیں گے، جو غالب آئے گا اس کا نام ہے امام زمانہ، وہ ہے امام زمانہ۔ اچھا، سرکار کے اس میں گرامی کے حوالے سے یہ حدیث آپ نے سنی ہوگی، میں دوبارہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ یہ وہ امام ہیں جن کا نام بھی نبی والا نام ہے اور جن کی کنیت بھی محمد مصطفیٰ والی کنیت ہے۔ نام بھی انہی کا ہے، کنیت بھی انہی کی ہے۔ عجیب اس میں اتفاق ہے کہ نبی فرماتے ہیں اپنی امت کو کہ تم اپنے بچوں کا نام رکھنا چاہو نا، حدیث کے الفاظ ہیں، تو ان کا نام محمد رکھا کرو۔ یعنی جب نام رکھنا ہے تو اپنے بچوں کا محمد نام رکھنا یہ مستحب۔ عربوں میں آپ جائیں نا تو جو عرب میں رہتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جب وہ ایک دوسرے سے خطاب کرتے ہیں نا، اگر کسی بندے کے نام کو نہ بھی جانتے ہوں تو اسے محمد کہہ کے خطاب کرتے ہیں۔ یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ نبی معظم نے فرمایا تھا کہ میرا نام اپنے ناموں میں رکھا کرو، لیکن میری کنیت کوئی بندہ استعمال نہ کرے۔ نام میرے والا رکھو، کنیت میری استعمال نہ کرو۔ جب ہم امام زمانہ پہ آتے ہیں تو نام مصطفیٰ والا ہے، لیکن جب امام زمانہ کا نام لینا چاہیں تو حکم یہ ہے کہ منع ہے، نام نہیں لے سکتے، لیکن جو کنیت رکھنے کا حکم نہیں ہے وہ امام زمانہ کی کنیت ہے۔ کنیت ابو القاسم ہے اور نام جو
جو ہے وہ وہی ہے جو مصطفیٰ کا نام ہے، لیکن عام طور پہ علماء وہ نام بولتے نہیں، میم ہے میم دال کہتے ہیں، یعنی نبی کہیں تو محمد کہہ سکتے ہیں، امام زمانہ کا نام لینا چاہیں تو لینے سے منع کر دیا گیا۔ آپ محمد مصطفیٰ کو تو کہہ سکتے ہیں، لیکن امام زمانہ کا نام جو ہے وہ اس طرح سے ادا نہیں کیا جا سکتا، منع کر دیا گیا۔ کیوں؟ اس کی بہت بڑی وجوہات، اور ان وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ جیسے، توجہ چاہوں گا، جیسے حضرت موسیٰ کے لیے خطرہ تھا اس دنیا میں آنے کا، اسی طرح امام زمانہ کے لیے بھی خطرہ تھا اس دنیا میں آنے کے لیے۔ جیسے موسیٰ کو ان کی ماں نے صندوق کے سپرد کر دیا تھا، ایسے ہی امام زمانہ کو معصوم نے روح القدس کے سپرد کر دیا۔ ولادت کے بعد، ولادت باسعادت امام زمانہ کے بعد سرکار کو روح القدس جو ہے ان کے سپرد جو ہے وہ کر دیا گیا تھا۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ میرے امام جو ہیں امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف، ان کے وجود کو خطرہ تھا، اور خصوصیات مولا امام زمانہ کے بارے میں یہ ہے کہ امام زمانہ پہ کسی صاحب اقتدار کا تسلط نہیں رہا۔ باقی ہر امام کسی نہ کسی جابر کے دور میں رہے ہیں، یہ امام ایسے ہیں کہ جن پہ تسلط نہ ہونے کی وجہ سے غیبت اختیار کرنی پڑی۔ اور پھر جو ایک دو جملے میرے ذہن میں آج امام کے حوالے سے ہیں، شاید کل بھی میں امام ہی کے حوالے سے گفتگو آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کروں گا۔ ایک معصوم کا لقب ہے جو بہت کم سنا ہوگا آپ نے، سرید۔ امام زمانہ کا ایک لقب کیا ہے؟ سرید۔ سرید کا معنی کیا؟ سرید کا معنی یہ ہے کہ جو لوگ جو ہیں وہ توجہ جس کی طرف نہ کریں اسے سرید کہا جاتا ہے، اور وہ لوگوں سے بچنے کے لیے چھپتا رہے اسے سرید کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شیعہ اس دور میں کوڈ ورڈ میں گفتگو کرتے تھے۔ جب بھی امام زمانہ کا ذکر کرنا ہوتا تھا تو نام نہیں لیا کرتے تھے، کوئی نہ کوئی ایسا نام، ایسا لقب استعمال کرتے تھے جس سے ایک دوسرے کو سمجھا لیتے تھے کہ ہمارا مطلب امام زمانہ ہے۔ بڑی نوازش آپ کی، بڑی مہربانی آپ کی، آپ کی نوازش مہربانی۔ مولا کے ناموں میں سے ایک نام اور بھی ہے، وہ ہے غریم۔ القابات میں سے ایک لقب ہے مولا کا غریم، غین رے یہ می، غریم۔ غریم کا معنی کیا ہے؟ علماء نے اس کے دو معنی فرمائے۔ ایک معنی یہ ہے کہ جس کی کائنات مقروض ہو اس کو غریم کہا جاتا ہے۔ بڑی نوازش، بڑی مہربانی آپ کی، آپ نے توجہ فرما لی۔ غریم کسے کہا جاتا ہے؟ جس کے لوگ مقروض ہوں، جو مولا کو غریم کہا گیا۔ اور اگر اس کا یہی معنی کیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری کائنات مقروض ہے امام زمانہ کی، پوری کائنات مقروض ہے امام زمانہ کی، اور کوئی قرض ہو یا نہ ہو، ایک قرض تو ہے نا کہ فرمایا تھا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ آل محمد کی مودت کو واجب قرار دیا تھا اللہ نے، اب امام زمانہ کے دور میں واجب ہے کہ ہر بندہ امام زمانہ سے مودت کرے۔ اور
جس کی مودت واجب ہے، گویا مقروض ہے کائنات اس کی مودت کا، علماء نے فرمایا اس لیے غریم کہا جاتا ہے۔ اور دوسری وجہ، دوسرا اس کا معنی غریم کا یہ ہے کہ وہ بندہ جس نے لوگوں کا قرض دینا ہو اس کو مقروض کہا جاتا ہے، اس کو غریم کہا جاتا ہے۔ جس نے لوگوں کا قرض دینا ہو کہا جاتا ہے۔ امام زمانہ کو اس دور کے شیعہ اس لقب سے اس لیے یاد کرتے تھے کہ جس بندے نے جب قرض زیادہ دینا ہو تو جیسے وہ بندوں سے چھپتا رہتا ہے، ایسے ہی میرے مولا کائنات سے چھپ چھپ کے زندگی گزار رہے۔ جو چھپ کے زندگی گزارے گویا اسے غریم کہا جاتا ہے۔ اور مولا فرماتے ہیں خود مجھے میرے بابا نے کہا، مجھے میرے بابا نے کہا کہ اے بیٹا زندگی گزارنا ہے تو علیحدہ جگہ پہ گزارنا، غاروں میں گزارنا، ایسی جگہ پہ گزارنا کہ جہاں پہ عام لوگوں کی نظر آپ تک نہ پہنچ پائے۔ بڑی نوازش آپ کی، بڑی مہربانی آپ کی۔ لو ایک لقب کی وضاحت اور عرض کرنا چاہتا ہوں اور چند جملے اس کے بعد جو ہے وہ آپ کی خدمت میں اور عرض کروں گا۔ ایک لفظ مولا امام زمانہ کے القابات میں سے ہے ماؤن معین۔ مولا امام زمانہ کے القابات میں سے ایک لقب کیا ہے؟ ماؤن معین۔ ماں کا معنی کیا ہے؟ پانی۔ معین کا معنی کیا ہے؟ مددگار۔ سرکار کا ایک لقب ہے ماؤن معین۔ کیا مطلب؟ جیسے پانی کائنات کے اناج کے اگنے کا سبب ہے، ایسے ہی امام زمانہ کائنات کی بقا کا سبب ہے۔ بڑی بادشاہ کی بڑی مہربانی آپ کی، آپ نے توجہ۔ یہی وجہ ہے معصوم فرماتے ہیں، یہ حدیث کے لفظ ہیں، وَبِيُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَىٰ، شکر ادا کیا کرو، شکر ادا کیا کرو، اس لیے کہ اسی امام کے وجود کے صدقے میں کائنات کو رزق مل رہا ہے۔ میں نے لفظوں ہی کا ترجمہ کیا ہے، وَبِيُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَىٰ، اس کائنات کو رزق ملنے کا سبب امام زمانہ ہے۔ جیسے پانی اناج کے اگنے کا سبب ہے، ایسے ہی امام زمانہ کے صدقے میں کائنات رزق کھا رہی ہے۔ بڑی نواز صاحب کی بڑی مہربانی۔ وقت وجود ہی شکر ادا کرنا چاہیے، لوگوں کو اس بات کا پتہ ہی نہیں ہے۔ وقت وجود ہی لفظ ہے معصوم، وقت وجود ہی ثبتت الارض والسماء، یہ مولا امام زمانہ ہی ہیں جن کے وجود کے صدقے میں زمین قائم ہے، آسمان قائم ہے۔ لولا الحجہ لساخت الارض باہلہا، اگر حجت خدا ایک لمحے کے لیے بھی کائنات میں نہ ہو تو پوری کائنات اپنے اہل سمیت ہی تباہ ہو جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا وجود بڑی بادشاہ کی بڑی مہربانی آپ کی، یعنی سرکار کے وجود کی وجہ سے ہمیں رزق مل رہا ہے۔ سرکار کے وجود کے صدقے میں کائنات باقی ہے۔ اس کائنات کے باقی رہنے کا سبب وہی امام زمانہ ہے، ان کے وجود کی وجہ سے کائنات جو ہے وہ باقی۔ بڑی نوازش، بڑی مہربانی۔ ایک لقب اور میں آپ سے آگے بڑھنے کی کوشش کروں گا۔ ایک لقب ہے آپ کا قائم۔ قائم ویسے ہمارے ہاں رواج ہے، معصومین سب ہمارے لیے محترم ہیں، ہم سب سے عقیدت رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں،
پیار رکھتے ہیں، لیکن تجربہ شاہد ہے، آپ لوگ جانتے ہیں اس بات کو کہ جب امام زمانہ کا نام آتا ہے زیارت پڑھتے ہوئے بھی تو لوگوں کی گردنیں جھک جاتی ہیں. آپ نے توجہ فرمائی ہے. باقی ائمہ کا نام لیا جاتا ہے، گزر جاتے ہیں، لیکن جب امام کا نام آتا ہے تو ایک مرتبہ جھک کے سلام کرتے ہیں، گردنیں جھکا کے سارے سلام کرتے ہیں امام زمانہ. یہ مخصوص ہے امام زمانہ کے ساتھ. اور اجازت لے کے آپ سے جملہ کہہ رہا ہوں، نماز جمعہ تو آپ پڑھتے ہیں نا، بڑی توجہ ہے آپ صاحبان کی. جب نماز جمعہ میں معصومین کا نام لیا جاتا ہے تو سارے معصوموں کا نام لیا جاتا رہتا ہے، مومن بیٹھے رہتے ہیں. جب امام کا نام آتا ہے جمعے کے خطبے میں اٹھنے کا حکم ہے، اس لیے کہ استقبال امام زمانہ کیا ہے. بڑی مہربانی آپ کی، بڑی نوازش آپ کی. میں معصومین کی سیرت رہی ہے، آپ کے جد اجداد کی یہ سیرت رہی ہے کہ جب بھی آپ کا ذکر کرتے تھے معصوم اٹھ کھڑے ہوا کرتے تھے. معصوم کا جب نام لیا جاتا تھا تو معصوم یعنی امام زمانہ کا نام لیا جاتا تھا تو معصوم استقبال کے لیے اٹھ کھڑا ہوا. اس کا مطلب یہ ہے کہ مولا امام زمانہ کی عظمت معصومین کی نظر میں بھی اس قابل ہے کہ باپ ہوتے ہوئے نام سن کے استقبال کے لیے اٹھ کھڑا ہوا. بڑی بات آپ کی، بڑی بات ہے. توجہ آپ کی. اس کی وجہ جو میں سمجھ پایا ہوں وہ عرض کر رہا ہوں، جو میں سمجھ پایا وہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں. واقعہ کربلا ہوا، میں بھی مسائل نہیں پڑھنا چاہتا لیکن میں ایک استدلال کرنا چاہتا ہوں. واقعہ کربلا ہوا 10 محرم کی دیگر کو، جب سید الشہداء تنہا رہ گئے نا اور سارے شہید ہو گئے، ظلم کی انتہا ہو گئے. روایت کے لفظ میں آج ہی پڑھے گا میں، تو فرشتوں نے آہو بکا کرنا شروع کر دیا. رونے لگے آسمانی مخلوق، بکا کرنے لگی آسمانی مخلوق. اے اللہ، تیرا خالص بندہ ہے، اس پہ اتنے ظلم ہو رہے ہیں، اس کی مدد نہیں کرے گا، ہمیں اجازت دے ہم جائیں. فرشتے روئے، آسمانی مخلوق روئے. جب فرشتے روئے اللہ نے کہا او میری پیاری مخلوق رو نہیں، صبر کرو. وہ جو نور ہیں ان کی طرف دیکھو. 14 کا نور وہاں پہ موجود تھا. جب 14 کے نور پہ نظر پڑی نا تو دیکھا ایک نور حالت قیام میں اللہ کی عبادت کر رہا. آج ہی میں نے نکات کو پڑھا ہے، حالت قیام میں ایک نور جو ہے وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے. باقی مختلف صورتیں ایک کھڑے ہیں، قائم ہے، کھڑے ہو کے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. فرشتوں نے پوچھا اے اللہ، باقی ساروں کی کیفیت تو مختلف ہے، یہ قائم کون ہے؟ کہا یہ وہ ہے جو حسین کا انتقام لے گا. بڑی نوازش آپ کی، بڑی مہربانی ہے آپ کی. یہ وہ ہے کہ جو مجبوری نہ ہوتی تو میں وضاحتوں میں جاتا، وضاحتوں میں ہم جا نہیں سکتے. کتابیں آپ خود پڑھیے گا، کتابوں میں لکھا ہے. امام زمانہ فرماتے ہیں انا انتقم، میں انتقام لوں گا صرف مولا حسین کے قاتلوں سے نہیں بلکہ میرے آباء و اجداد پہ جو ظلم کرتا رہا ہے
یا جس نے میرے آباء و اجداد کا حق غصب کیا ہے ان کو قبروں سے نکال کے ان سے انتقام ہوگا۔ بڑی مہربانی، میں بس اشارے سے گزر گیا ہوں کہ انتقام سارے معصومین پہ، جس نے ظلم کیا ہے آج تو بچ جائے گا، لیکن جب مہدی کی حکومت آئے گی تو کوئی نہیں بچ پائے گا، کوئی نہیں بچ پائے گا، کوئی نہیں بچ پائے گا۔ اور عرض کروں، نبی فرماتے ہیں یملا اللہ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلم وجورا۔ جب قائم آئے گا تو کائنات کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دے گا جیسے ظلم و ستم سے بھری ہوئی ہوگی۔ یعنی سرکار امام زمانہ جب آئیں گے تو اس کائنات کو عدل سے پر کر دیں گے، عدل سے پر کر دیں گے۔ آپ کی توجہ ہے، میں جانتا ہوں اس بات کو، آپ پوری توجہ سے میری بات کو سماعت فرما رہے ہیں۔ خدا شاہد ہے، آل محمد کے ہر فرد کا ترہ امتیاز ہی یہ ہے کہ اپنے اپنے دور کے وہ سب سے بڑے عادل تھے۔ میں پتہ نہیں میں بتا سکا ہوں جانے، معصومین اپنے اپنے دور کے سب سے بڑے عادل تھے۔ اللہ عادل ہے اور اس کے عدل کا پتہ سیرت معصومین سے چلتا ہے۔ اللہ کیسا عادل ہے یہ معصومین کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ عادل کیسا ہے۔ ایک جملہ عرض کروں، معروف ہے جملہ، قتل علی، مسائل نہیں پڑھنا چاہ رہا، ایک جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ قتل علی لشدت عدل، علی قتل ہی عدل کی وجہ سے ہوئے۔ بڑی توجہ آپ صاحبان کی، امیر المومنین قتل نہ ہوتے اگر عادل نہ ہوتے۔ مولا کائنات کی شہادت کا سبب عدل ہے۔ لوگ آ گئے، یا علی حکومت مل گئی ہے آپ کو، بڑی توجہ چاہ رہا، یا علی حکومت آپ کو مل گئی ہے، آئندہ سے ٹھیک کر لو، جو پہلے ہو چکا ہے اسے چھوڑ دو۔ پتہ نہیں آپ توجہ فرمائیں گے کیا نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے بہت کچھ ہو چکا تھا، بہت کچھ ہو چکا تھا، جو مہاجر بن کے آئے تھے کروڑ پتی بن چکے تھے۔ پتہ نہیں آپ کی توجہ ہے یا نہیں، جو جملہ آپ سے کرنا چاہتا ہوں، جو مہاجر بن کے آئے تھے، جو سرو بے سرو سامانی کے ہاتھ میں آئے تھے، پہنچتے پہنچتے حضرت علی کے دور سے پہلے اتنے روپوں والے بن گئے، اتنی جاگیریں بن گئی کہ جس کی حد نہیں تھی۔ وہ جاگیروں والے آئے، آگے کہا یا علی آگے درست کر لو، پیچھے پہ توجہ نہ کرو، چھوڑ دو اس کو، یہ پیچھے جو ہو چکا اس کو چھوڑ دو۔ علی دیکھ کے فرماتے ہیں اگر غصب کی ہنڈیا بھی کسی کے چولہے پہ ہوئی، علی واپس نہ کرے تو علی کو حکومت کرنے کا حق ہی نہیں۔ مولا کے لفظ نہج البلاغہ میں یہ موجود ہے، مولا فرماتے ہیں اگر مجھے ساتوں آسمان اور زمینوں میں جو کچھ ہے وہ دے دیا جائے اور مجھے کہا جائے کہ چیونٹی کے منہ سے ایک ذرہ چھین لوں تو میں کائنات کو ٹھوکر مار سکتا ہوں، چیونٹی کے منہ
بڑی مہربانی، آپ نے توجہ فرما لی۔ بڑا بھائی ہے عقیل، گزارا بڑا مشکل ہو رہا ہے۔ سرکار مولا کے پاس حکومت ظاہریہ بھی ہے، خلافت مولا علی کی دور ہے، مولا علی کا خلافت ہے، بھائی ہے، کثیر العیال ہے۔ گزارا نہیں ہوتا۔ ایک جملہ عرض کر دوں میں درمیان میں، کربلا کی تاریخ اٹھا کے دیکھیے گا، سب سے زیادہ قربانیاں آل عقیل کی ہیں۔ تاریخ کربلا اٹھا کے دیکھیے گا، سب سے زیادہ قربانیاں آل عقیل کی ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ عقیل، وہ میں پتہ نہیں آپ تک پہنچا سکوں یا نہ، لیکن کوشش کرتا ہوں یہ بات آپ تک پہنچ جائے۔ چلیے بعد میں عرض کرتا ہوں، پہلے ایک اور بات عرض کر لیتا ہوں۔ کثیر العیال ہے، گزارا نہیں ہوتا، سوچا بھائی چھوٹا ہے، خلافت پاس ہے، درخواست کر لیتا ہوں تھوڑے سے پیسے اور دے دے، اگر جا کے وہاں پہ کہوں گا ہو سکتا ہے مجمع عام ہو، بھائی ہے گھر بلا دیتا ہوں۔ کہا یا علی آپ کی دعوت ہے ہمارے گھر میں۔ کہا کب؟ کہا 15-20 دن کے بعد آ جائیے گا۔ ایک دن معین ہو گیا، اس دن حضرت علی آئے تھے، کھانا پکا تھا، بڑے بھائی کے گھر تھے، کھانا پکا تھا، اچھا کھانا تھا، سرکار امیر المومنین نے کھایا۔ جب کھانا کھا لیا نا تو عقیل دیکھ کے کہتے ہیں علی گزارا مشکل ہوتا ہے، کثیر العیال ہوں، مہربانی کرو تھوڑے سے مشاعرہ زیادہ کر دو، ماہانہ جو دیتے ہو نا اس میں تھوڑا سا اضافہ کر دو۔ صرف عقیل کو نہیں دیتے تھے، سب کو دیتے تھے، یہ جو مجھے ملتا ہے نا اس میں تھوڑا سا اضافہ کر دو۔ جب کہا نا گزارا مشکل ہوتا ہے، مولا نے دیکھے کہا آج تو کھانا اچھا بنا تھا۔ بڑی نوازش آپ کی، بڑی مہربانی آپ کی، آپ توجہ فرما رہے ہیں، آج تو کھانا اچھا بنا تھا۔ جب کہا نا آج تو کھانا اچھا بنا تھا، عقیل دیکھ کے کہتا ہے تمہیں کیا پتا، ہر روز کے کھانے میں سے ایک ایک مٹھی بچاتے گئے، آج 15-20 دن کے بعد اس قابل ہوئے ہیں کہ آپ کی دعوت کریں۔ آج جو کھانا ہے نا یہ بچا بچا کے ہم نے 15-20 دن میں پکایا ہے، ورنہ اتنا اچھا نہیں پکتا۔ علی دیکھ کے فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر روز کے کھانے سے ایک مٹھی کم بھی کر لی جائے تو گزارا ہو جاتا ہے۔ پتہ نہیں آپ توجہ فرما رہے ہیں یا نہیں، آپ توجہ فرما رہے ہیں یا نہیں؟ ایک مٹھی کم بھی کر لی جائے تو گزارا ہو سکتا ہے۔ جو عقیل جیسے بھائی کو ایک مٹھی آٹا زیادہ نہ دے، ایسے بندے کو علی کہا جاتا ہے۔ لو میں بات عرض کروں، یہ علی کا عدل تھا، بھائی علی کا تھا، علی کی حکومت کے دور میں علی کے مخالف کے پاس چلا گیا۔ تاریخیں بدلی نہیں جا سکتی، تاریخیں بدلی نہیں جا سکتی۔ عقیل علی کے مدے مقابل کے پاس چلا گیا ہے اپنا گزارا کرنے کے لیے۔ جو علی بھائی کو دشمن پہ کے پاس جانے سے روکتا نہیں اور ایک مٹھی آٹا زیادہ نہیں دیتا، ایسے عادل کو علی کہتے ہیں۔ لیکن وہاں پہ پہنچ کے بھی علی کا بھائی تھا نا، علی کا بھائی تھا نا۔ ایک دن وہ جو ادھر بیٹھا تھا نا اس نے سوچا اب میں پیسے بھی دیتا ہوں، خرچ بھی زیادہ دیتا ہوں، عقیل کو عزت بھی دیتا ہوں، احترام بھی دیتا ہوں، اس کی سہولیات کا بھی خیال رکھتا ہوں، اب ذرا چیک تو کروں کہ ابھی بھی اس کے دل میں علی کی محبت ہے یا نہیں۔ بڑی توجہ ہے، بڑی مشکل سے مجھے یہ جملہ ادا کرنا پڑے گا، ابھی بھی اس کے دل میں علی کی محبت ہے یا نہیں۔ وہ دیکھ کے کہتا ہے عقیل
کیا تم کر سکتے ہو کہ ایک مرتبہ تم بھی علی پہ لعنت کر دو؟ یہ جملہ کہنا تھا، عقیل ممبر پہ جا کے کہہ رہے ہیں یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ علی پہ لعنت کرو، تم سارے اس پہ لعنت کرو۔ قتل علی لشدت عدلے، علی قتل ہو گئے عدالت کی وجہ سے۔ دوستو بزرگوں، آج کی میری اس مجلس کا پیغام آپ تک یہی ہے امام زمانہ کے صدقہ میں، کہ امام زمانہ نے آ کے عدل و انصاف برپا کرنا ہے۔ اور اجل اللہ فرجہ الشریف کا معنی کیا ہے؟ مولا جلدی کیجئے، تشریف لائیے۔ یہ دعا کرتے ہوئے سوچنا نہیں چاہیے کہ امام عادل ہے، سوچنا نہیں چاہیے کہ وہ جو جس کے لیے ہم دعا کر رہے ہیں کہ آپ جلدی تشریف لے آئیے وہ ہیں عادل، اور عادل اس کا فرزند ہے جو بھائی کو چھوڑ دیتا ہے، عدالت نہیں چھوڑتا۔ یہ کیسے تصور کیا جا سکتا ہے کہ وہ عادل آ کے شیعوں کو چھوڑ دیں گے؟ اس کا مطلب یہ کہ ہمیں اپنی زندگی میں ایسا انقلاب پیدا کرنا چاہیے کہ امام زمانہ ہمارے گھر میں آ سکے۔ نہیں میں ایک جملہ کہتا ہوں، مجھے نہیں پتا، میں تو طالب علم ہوں، کوئی زیادہ اتنا پڑھا لکھا بھی نہیں ہوں، لیکن یہاں پہ ذاکر پڑھا کرتے ہیں کہ یہ مجلس ایسی ہے جس میں معصومین آتے ہیں، بیویاں آتی ہیں۔ اگر معصومین آتے ہیں تو ہمارا ماحول ہے ایسا کہ معصوم آ جائے؟ بیویوں میں مخدومہ بیٹھی ہیں، کیا بیویاں ایسی حالت میں آئی ہیں کہ زہرا ان کے پاس بیٹھ سکے؟ اپنے مجلسوں کو پاکیزہ کرنے کی ضرورت ہے، اپنے گھروں کو پاکیزہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسے نہیں، یہ صرف رسم نہیں ادا کرے، یہ مذہب ہے، یہ دین ہے، یہ رسم نہیں ہے، یہ مذہب ہے، یہ دین ہے۔ ہمیں اپنے گھروں پہ بھی سوچنا پڑے گا، اپنے کردار پہ بھی سوچنا پڑے گا، ہمیں ایسا بننا پڑے گا کہ ہم مولا کا استقبال کر سکیں، ہم مولا کا استقبال کر سکیں۔ اس کے لیے ہمیں تیاری کرنی چاہیے۔ ہاں البتہ علامہ علی نقی، میں نے چونکہ خود جملہ نہیں پڑھا، علامہ علی نقی کی ایک کتاب میں نے یہ جملہ پڑھا، وہ ہمارے مذہب کے مجتہد تھے اور مصائب و فضائل میں وہ اجتہاد کیا کرتے تھے۔ ایک بندہ ہے زہری، بہت بڑا عالم ہے، بنی امیہ کی حکومت کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے زہری کا، آنا جانا ہے، فتوے اسی سے لیے جاتے ہیں زہری سے۔ اندر سے محب اہل بیت ہے، حکومت سے بھی تعلق ہے، اندر سے محب اہل بیت ہے، خوف کی وجہ سے نہیں کرتا مولا زین العابدین کو اپنے بلانے کی، خواہش ہے کہ مولا میرے گھر کبھی تشریف لے آئے۔ سوچا، علامہ علی نقی کہتے ہیں، سوچا کیا کروں کہ امام میرے گھر آ جائیں؟ کہا اسپیشل تو دعوت نہیں دے سکتا، یہ بچہ میرا چھوٹا ہے، جب یہ بڑا ہوگا نا اس کی شادی کروں گا، دعوتیوں میں سجاد کو بھی بلا لوں گا، کوئی مجھ پہ الزام نہیں لگے گا کہ تم نے خاص طور پہ سجاد کو بلایا ہے، باقی بھی لوگ دعوتی ہوں گے، یہ بھی آ جائیں گے۔ اس حسرت کو لے کے علامہ علی نقی کہتے ہیں جب بیٹا جوان ہوا نا، اس کی شادی کی تاریخ رکھی زہری نے، شادی کی تاریخ رکھ کے مولا کی خدمت میں پہنچا، جا کے کہا مولا میرے بیٹے کی شادی ہے، تشریف لائیے۔ کہا زہری تجھے نہیں پتا
میں نے واقعہ کربلا کے بعد شادیوں میں شرکت چھوڑ دی. میں نے شادیوں میں شرکت چھوڑ دی. میں شادیوں میں نہیں جاتا. علامہ علی نقی کہتے ہیں اس کی اتنی دیر کی حسرت تھی، یکدم وہ حسرت جب ختم ہوئی نا پریشان ہو گیا. میں تو مجھے تو امید تھی کبھی تو مولا میرے گھر میں آئے گے، اب مولا نے انکار کر دیا. اب اندر کی شیعت ظاہر ہو گئی. کہا مولا یہ بتائیے آپ آ کیسے سکتے ہیں میرے گھر میں؟ کہا زہری اگر میرے بابا کی مجلس رکھ لی جائے پھر مجھے دعوت کی بھی ضرورت نہیں رہتی. مجھے دعوت کی ضرورت نہیں رہتی، میں خود آ جاتا. اس نے کہا چلو جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا، مولا آپ کو تو آنا ہی ہے، میں شادی سے پہلے مجلس آپ کے بابا کی رکھ لیتا ہوں. مجلس رکھ کے مولا کو لینے کے لیے دروازے پہ پہنچا. مولا سجاد دروازے پہ کھڑے تھے. کہا زہری میں نے کہا تھا نا مجلس میں مجھے دعوت کی ضرورت نہیں. مولا آ گئے. صدر محفل میں زہری نے بٹھایا. مجلس شروع ہوئی. پڑھنے والے نے جب مجلس پڑھنا شروع کی نا، جب مجلس ختم ہوئی مولا سب سے آخر پہ بیٹھے تھے. مولانا علامہ علی نقی نے یہاں پہ یہ جملہ کہا ہے. علامہ علی نقی کہتے ہیں لگتا ایسے ہے کہ بڑے آتے گئے سجاد جگہ چھوڑتے گئے اور مولا آخر تک پہنچ گئے. اس کا مطلب یہ کہ معصومین آتے تو ہیں لیکن ہمیں مجلس پاکیزہ کرنے کی ضرورت ہے. اللہ کو سوائے کا میں اہل بیت کی کوئی غم نہ دے. مجلس میری مکمل ہو گئی. میں نے خود روایت میں پڑھا ہے مولا ایک دن بازار میں سے گزرے. بازار میں ایک بندہ کہہ رہا تھا انا مسکین فرحمونی، میں مسکین ہوں میری مدد کرو. جب وہ کہہ رہا تھا نا میں مسکین ہوں میری مدد کرو، مولا اس کے قریب پہنچ گئے. دیکھ کے کہتے مسافر اگر اس عالم غربت میں تیرا انتقال ہو جائے تیرا کیا خیال ہے؟ تجھے کفن ملے گا؟ تجھے دفن کیا جائے گا؟ وہ دست بستار کرتا ہے مولا آپ کے نانا کی امت ہے، میں جانتا ہوں میں غریب الوطنی میں بھی مارا گیا، مجھے غسل بھی دیا جائے گا، مجھے کفن بھی دیا جائے گا، مجھے دفن بھی کیا جائے گا. عزادارو یہ جملہ کہنا تھا. مولا کا منہ کربلا کی طرف ہو گیا. مولا دیکھ کے کہتے ہیں بابا لوگ تو مسافروں کو بھی اللہ کو سوائے کا اہل بیت ہے کوئی نہیں. لوگ تو مسافروں کو بھی بے کفن دفن نہیں کرتے. بابا آپ کو امت نے ایسے ہی چھوڑ دیا. اللہ کو سوائے کا اہل بیت کے کوئی غم نہ دے. ابن منذر صحابی ہے. یہ مولا سجاد ایسے عزادار ہیں کہ جن کو رونے کے لیے لفظوں کی ضرورت نہیں ہوتی. آج تو میں روایتیں پڑھ رہا ہوں نا اب رو رہے ہیں. آپ کی بڑی مہربانی. آپ پہ مسائل کا اثر ہے. لیکن مولا سجاد کے سامنے تو وضو کا پانی آتا تھا نا رونا شروع کر دیتے تھے. پانی تو وہی پانی ہے جو کربلا میں علی اصغر کو نہیں ملا. پانی پہ نظر پڑتی تھی رونا شروع کر دیتے تھے. اور چھت پہ بیٹھ کے جب وضو کرتے تھے نا تو پانی پہ نظر پڑتی تھی رونا شروع کر دیتے تھے. عزادارو لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا کہ چھت پہ سجاد بیٹھ کے عزاداری حسین کر رہا. ابن منذر صحابی ہے مولا کا. ایک دن آیا مولا کی خدمت میں، دستک دی، اجازت ملی. مولا خون کے آنسو رو رہے تھے. روتے ہوئے دیکھ کے کہتا مولا کب تک روئیں گے خون کے آنسو؟ یہ رونا بند کریں. اپنے پہ ترس نہیں کھاتے، ہم پہ ہی ترس کھائیں. بند کریں رونا. عزادارو
روایت میں نے خود پڑھی ہے، یہ جملہ کہنا تھا۔ مولا دیکھ کے کہتے ہیں ابن منذر ہمارے صحابی ہو، ایک بات تو بتاؤ۔ کہا مولا کیا؟ کہا اگر کوئی شریف آدمی ماں بہنوں کے ساتھ بھرے بازار میں آ جائے اور بدماش ان کی چادریں اتار لیں، انہیں کیا کرنا چاہیے؟ انہیں کیا کرنا چاہیے؟ ابن منذر دیکھ کے کہتا ہے اسے مر جانا چاہیے۔ عزاداروں یہ جملہ کہنا تھا۔ مولا دیکھ کے کہتا ہے ابن منذر شکر کرو میں زندہ ہوں، اس لیے کہ کوفہ و شام کے بازاروں میں میری ماؤں بہنوں کے سروں سے چادریں چھینی گئی اور میں آپ کی وجہ سے آج تک زندہ ہوں۔ اللہ مالی نبی کہتے ہیں جس کی ماں کا جنازہ رات کو اٹھایا گیا تھا وہ روتے روشن میں بازاروں اور درباروں میں پھرائی گئی۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ای منقلب یلقون۔